پیارے بچوں السلام علیکم. یہ کلاس 4 انگلش ہے. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلی بار ایک نئی لیسن ہم نے سٹارٹ کی تھی وتھ اے لٹل بٹ آف لک. تو اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا. تو آج ہم اس کے آگے اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیے گا اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، اور ورڈس کو جس طرح میں ورڈ جو ہے ان کی طرف زیادہ دھیان رکھیے گا. جو مشکل الفاظ ہیں اس میں آئیں گے، جیسے میں پڑھوں گا ویسے آپ بھی ان کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. تو یہاں سے آج ہمیں پڑھنا ہے. John ran along to the police station. He knew Mr. Peters, the police inspector. He asked him hopefully, "Is there a reward for the finder?" Mr. Peters laughed. "Why? This necklace isn't worth more than a shilling or two. It must be Martha. The girl is very fond of it. Her mother has come in to find out if anyone had brought it in. There won't be a reward, I am afraid." John went home and gave his father the news. "This only shows what an unlucky fellow I am," said Joe. The next morning, Mr. Jones, Martha's father, came to visit them. "Good morning," he said to Joe's wife. "I came to thank your husband for returning Martha's necklace. I want him to work for me as a gardener. I want an honest fellow. My old gardener was very dishonest. Please ask him to come and see me." Joe went to see him the next day. چلیے یہاں تک ہم اس کو پڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہو جو لیسن جو ایک غریب آدمی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی ایک بیوی ہے. ان کی وشز بھی تھی اور وہ ان کی وشز کو پورا کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے پاس کوئی بھی جاب نہیں تھا. تو اسی سوچ میں کیونکہ وہ ایک دن واپس آ رہا تھا تو اسی کے ذہن میں سوالات چل رہے تھے کہ اس طرح سے یہ باتیں ہیں. تو اچانک سے روڈ کے سائڈ میں اسے ایک نیکلیس ملا، ایک ہیرے کا نیکلیس. تو اسی ذہن جیسے اس نے نیکلیس پر اس کی نظر پڑی تو اس کے ذہن میں آئیڈیا آ گئی کہ اب مجھے لگتا ہے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی وغیرہ. لیکن ساتھ میں اس کو یہ بات بھی ذہن میں آ گئی کہ اگر میں نے اس نیکلیس کو خود ہی رکھا تو میں چور کہلاؤں گا. تو پھر وہ اپنے بیٹے کو بیچتا، وہ اپنے بیٹے کے حوالے وہ نیکلیس کرتا اور اس کو کہتا ہے جون کو کہ آپ اس سے پولیس اسٹیشن لے جائیے اور وہاں پولیس اسٹیشن میں اس کو ان کے حوالے کیجیے. تو چلیے آج ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا. جان رین along to the police station. جان جو ہے وہ پولیس اسٹیشن گیا. ہی نیو وہ جانتا تھا مسٹر پیٹرس، وہ مسٹر پیٹر کو جانتا تھا جو کہ پولیس انسپیکٹر وہاں پر تھے پولیس اسٹیشن میں. ہی آسکڈ ہم ہوپ فلی. تو اس نے ایک یقین کے ساتھ مسٹر پیٹر سے پوچھا. کیا پوچھا؟ از دیئر اے ریوارڈ فار دا فائنڈر. کیا اگر کوئی انعام ہے اگر کوئی انسان کسی چیز کو ڈھونڈ لے گا، یعنی اگر کسی کی کوئی چیز کوئی ہو، ایک انسان اسے ڈھونڈے گا، کیا اس کے لیے کوئی انعام ملتا ہے؟ مسٹر پیٹرس لافڈ. مسٹر پیٹر جو ہے اس کے چہرے پہ ایک ہنسی آ گئی. وائی؟ اس نے کہا کیوں؟ دس نیکلیس ازنٹ ورتھ مور دین اے شلنگ اور ٹو. اٹ مسٹ بی مارتھا. دا گرل از ویری فونڈ آف اٹ. تو مسٹر پیٹرس نے کہا اس کی قیمت زیادہ نہیں ہوگی اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ نیکلیس ہے یہ مسٹر مارتھا جو ہے انہی کا ہوگا. جو گرل ہے اس کو اس پر ناز ہے، اسے اس نیکلیس سے بہت ہی پیار ہے، شاید ہی انہی کا ہوگا. Her mother has came in to find out if anyone had brought it in. اس کی ماں یہاں پہ آئی تھی
یہ پتہ کرنے کہ کیا کسی نے یہاں پر کسی نیکلیس کو مت رکھا ہے، کسی نے اگر راستے سے اٹھایا ہے اس نے مت یہاں پولیس اسٹیشن میں لا کے رکھا ہے۔ پہلے بچوں اگر ہم دیکھیں گے جو باہر انگریزی ممالک ہیں، ہاں یہ بات ضروری ہے وہاں چوری وغیرہ ہر کوئی چیز وہاں پر بھی پائی جاتی ہے، لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں بہت ہی دیانتدار بھی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے اگر ان کو کوئی چیز راستے پہ مل جاتی ہے تو وہ اپنی خود ہی نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پر کبھی کوئی چیز مسجد کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں کسی اور کے، وہاں پر بھی لوگوں کو یہ شعور ہے کہ وہ کوئی لاوارث چیز جب کسی سڑک سے اٹھاتے ہیں تو اسے نزدیکی پولیس اسٹیشن میں جمع کرتے ہیں، اور لوگ بھی کہ اگر کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں وہ پولیس اسٹیشن ہی جاتے ہیں۔ There won't be reward, I am afraid. تو مسٹر پیٹرسن کا مجھے نہیں لگتا اس کے لیے کوئی انعام ہوگا، مجھے اس پر شک ہی ہے۔ John went home and gave his father the news. This only shows what an unlucky fellow I am, said Joe. تو جان نے یہ نیوز اپنی فادر کو دے دی، تو اس سے کیا ہے، تو بولتے ہیں اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو کتنا انلکی ہے، جو کتنا انلکی ہے، بڑی بات قسمت۔ The next morning, Mr. Jones, Martha's father, came to visit them. Good morning, he said to Joe's wife. I came to thank your husband for returning Martha's necklace. کہتے ہیں دوسرے دن جو ہے مسٹر جونز جو مارتھا کے فادر تھے وہ جو کے گھر آئے تو اس نے وہاں ان کو پہلے گریٹ کیا، سلام کی، گڈ مارننگ۔ اس نے جو کی وائف سے کہا میں یہاں پہ، اور اس نے یہ بات بھی ساتھ میں کہی کہ میں یہاں پہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ان کا شکریہ کرنے آیا ہوں، تھینکس ان کا کہنے آیا ہوں کہ اس نے مارتھا کا نیکلیس جو ریٹرن کیا۔ I want him to work for me as a gardener. I want an honest fellow. My old gardener was very dishonest. Please ask him to come and see me. Joe went to see him the next day. تو ساتھ اس نے یہ بات بھی رکھی کہ میں جو ہے وہ بہت ہی آنیسٹ ہیں، ایماندار ہیں، اسے آپ کل میرے پاس بھیجیے گا۔ تو ہمارے یہاں گارڈنر کا کام کرنا ہے، تو ہمارے ایک پرانے گارڈنر تھے، باغبان تھے جو بہت ہی بے ایمان تھے، ہم نے اسے کام سے نکالا ہے، اب آپ جو کو بھیجیے، ہم اس کو اپنے یہاں کام پہ رکھیں گے اس کی ایمانداری دیکھ کے۔ تو یہاں تک جو آج ہم نے پڑھا کہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز، کوئی پڑی ہوئی چیز کہیں سے اٹھاتا ہے اور کسی کو واپس کرتا ہے، اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک انعام یہاں پہ ضرور ملا کہ جو تھا اس کے لیے کوئی پرماننٹ کام نہیں تھا، لیکن اس نیکلیس کو ریٹرن، اس نے یہ نیکلیس واپس کیا، ایک ایمانداری اس نے دکھائی، جو ایک انسان کا یا انسانیت کا جذبہ جو ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہماری نہیں ہے اس پر ہمارا حق نہیں ہے، یہ انسانیت ہے۔ اس نے انسانیت کے ناطے اس نیکلیس کو ریٹرن کیا، اور اسی کی اس ایمانداری کو دیکھ کر جو اس لڑکی کا یعنی مارتھا کا جو فادر تھا، اس نے اس کی ایمانداری کو دیکھ کر اس نے ایک پرماننٹ کام دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو اس نے ایمانداری دکھائی، اس کا یہ لک جو ہے نا بہت ہی وتھ اے لٹل بٹ، ہم یہ نہیں کہیں گے بہت زیادہ لگتا ہے کہ ایمانداری جو ہے، ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام آپ کا ہو جائے، کیا آپ کو ایماندار رہنا، لوئل رہنا ہے۔ چلیے انشاءاللہ باقی ہم لاسٹ اس کا پیرا کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے آپ سب لوگوں کا شکریہ۔